یہی معاملہ اس ٹیلے پر ہوا. صحابہ کرام تیر انداز آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ جنگ ہم جیت چکے ہیں، فتح حاصل ہو چکی ہے. آپس میں مبارکباد ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں. اور کافر بھاگ رہے تھے اس ٹیلے کی بیک سائڈ پر، میدان چھوڑ کے وہ بھاگتے جا رہے تھے. یہاں پر انہوں نے آپس میں کسی نے آواز نکالی کہ چلو بھائی چلو، سارے صحابہ کرام مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، ان کا ہاتھ بٹاؤ، ان کی ہیلپ کرو، ان کی مدد کرو، آؤ ہم بھی نیچے اتر کر ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں، تعاون کرتے ہیں. توجہ اچھی تھی. شیطان بھی اسی طرح ہمیں بہت ساری چیزیں اچھی کر کے دکھاتا ہے لیکن رزلٹ خراب نکلتا ہے. تو توجہ تو ان کی اچھی تھی، نیت بھی خراب نہیں تھی، کوئی معاملہ بھی نہیں تھا. صحابہ کرام بہترین نبی پاک علیہ السلام کی تربیت یافتہ ہیں، ایسی بات نہیں. لیکن یہ خیال آیا کہ چلو ان کی مدد کریں، ہیلپ کریں، مال غنیمت سب اکٹھا کر رہے ہیں، ہم بھی ان کا ہاتھ بٹائیں اور مال غنیمت اکٹھا کریں. تو کسی نے آواز دی ٹیلے پر ہی، ایک صحابی نے، کہ ہرگز نہیں جاؤ، یہ ٹیلا نہیں چھوڑ کے جانا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تک میرا آرڈر نہ آ جائے اس ٹیلے کو خالی نہیں کرنا. جب تک میرا آرڈر نہ آ جائے اس ٹیلے کو خالی نہیں کرنا ہے تم نے. لہٰذا یہاں سے کوئی نہ ہلے. تو پھر آپس میں چیما گولیاں شروع ہو گئی. وہ تو جنگ تک کا حکم تھا، اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں، وہ تو جنگ کے لیے تھا. اس طرح آپس میں اختلافات پیدا ہوا اور وہ ٹیلے سے نیچے اتر آئے. جیسے وہ ٹیلا چھوڑ کر نیچے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں. ہمیشہ الفاظوں پر جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں ٹیلے کو خالی نہیں کرنا، یہاں سے نیچے نہیں اترنا. اور یہ سب نیچے اتر آئے غلطی سے، غلط فہمی سے، جان بوجھ کر نہیں. غلطی ہوئی، غلط فہمی ہو گئی، اجتہادی خطا کہیں اس کو، اجتہادی خطا ہو گئی. اجتہادی خطا کے دوران اب وہ جو کافر بھاگ رہے تھے، میدان چھوڑ کر جا رہے تھے، زخمی تھے، کوئی آہستہ جا رہا تھا، کوئی تیز جا رہا تھا. تو ان میں سے بعض پیچھے مڑ کر افسوس سے دیکھتے نا لوگ، کاش ہم جیت جاتے، ہم ہار گئے. تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ ٹیلا خالی ہو گیا. کسی نے دیکھا، شیطان نے جا کے ظاہر بات ہے خبر مچائی ہوگی وہاں پر کہ ٹیلا خالی ہو چکا ہے. انہوں نے جب دیکھا ٹیلا خالی ہو چکا تو پیچھے سے آواز لگائی، رکو لشکر والے رکو، مشرکین مکہ رکو، کفار مکہ رک جاؤ، اکٹھے ہو. سب کو اکٹھا کیا مشرکین نے. اس وقت جنگ ہم جیت چکے تھے. پھر وہاں سے وہ لشکر کو اکٹھا کیا گیا اور یہ کافروں کا لشکر منظم ہو کر اس ٹیلے کی آڑ میں اسی کے پیچھے واپس آیا. تیزی کے ساتھ ٹیلے کی طرف سے پیچھے سے آیا. کچھ ٹیلے پر چڑھے اور کچھ دائیں جانب سے، کچھ بائیں دائیں، 3 جانب سے. اس وقت کیونکہ صحابہ کرام نے اپنا اسلحہ اتار دیا تھا، تلواریں چھوڑ دی تھی، اپنا تمام اسلحے کو چھوڑ چکے تھے، خالی ہاتھ تھے. اور مال غنیمت کو جو ہے وہ اکٹھا کر رہے تھے، زخمیوں کو اٹھا رہے تھے، لاشوں کو سائڈ میں کر رہے تھے. کیونکہ یہ حالات، اب جنگ کی تیاری تو نہیں تھی. ادھر سے اچانک پہاڑی کے اوپر سے بھی انہوں نے آ کر حملہ کیا، تیر چلائے. جہاں پر صحابہ کرام کھڑے ہو کر تیر چلا رہے تھے وہاں مشرکین نے کھڑے ہو کر تیر چلایا. دائیں اور بائیں سے جا کے انہوں نے حلہ بول دیا. جب حلہ بولا تو صحابہ کرام بکھر گئے ایک دم، کیونکہ تلواریں ہاتھ موجود نہیں تھی، پاس نہیں تھی. اور پھر یہ جنگ دوبارہ شروع ہوئی، جس سے جیسے بن پڑا. لڑے لیکن چونکہ جنگ کی پوزیشن نہیں تھی اس لیے کافروں نے بہت زور کا حملہ کیا اور بہت 70 صحابہ کرام شہید ہوتے چلے گئے. اتنے صحابہ کرام شہید ہوئے کہ حوصلے پست ہوتے چلے گئے، حوصلے ٹوٹتے چلے گئے. یہاں تک کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہندا سفیان کی بیوی، جس کو بہت غصہ تھا اور وہ قسم کھا کے چلی تھی کہ میں، کیونکہ امیر حمزہ نے بڑے بڑے کافروں کو قتل کیا تھا، تو اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حمزہ کو جو ہے قتل کروں گی، اس کا کلیجہ نکال کے چباؤں گی. تو وہ ڈھونڈ رہی تھی کہ حمزہ کہاں ہے. ایک حبشی کو اس نے اپنے ساتھ رکھا تھا اور حبشی کو بتایا گیا کہ وہ امیر حمزہ لڑ رہا ہے وہاں پر. 2 دن کو بھیجا ساتھ حبشی کے ساتھ اور جا کر حملہ کرایا. امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پر چاروں طرف سے جب حملہ ہوا اور وہ زخموں کی تاب نہ لائے اور زمین پر تشکیلائے، یہاں تک کہ شہید ہو گئی. شہید ہونے کے بعد ہندا آگے بڑھی اور یہاں تک کہ میرے نبی پاک علیہ السلام کے دندان بھی اس جنگ میں شہید ہوئے. اتنا نقصان ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کو بھی چوٹیں پہنچی. بہرحال امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے تو اس لیے انہی پر میں فوکس کر رہا ہوں. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب شہید ہو گئے تو ہندا آئی اور اس نے کہا، بلند آواز سے اس نے پکار کر کہا، میری خواہش آج پوری ہوگی. اور اس نے اعلان کیا کہ میں نے غزوہ بدر کا بدلہ ان مسلمانوں سے لیا.